بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 65، مواخات مدینہ یعنی بھائی چارہ۔ ان کے گھر قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سے بھی آتا تھا۔ اس تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زید بن رافع رضی اللہ عنہما کو مکہ بھیجا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفر میں خرچ کرنے کے لیے 500 درہم اور 2 اونٹ دیے۔ رہبر کے طور پر ان کے ساتھ عبداللہ بن اریقط کو بھیجا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ اخراجات برداشت کیے۔ ان کے گھر والوں کو لانے کی ذمہ داری بھی انہی کو سونپی گئی۔ اس طرح یہ حضرات مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا اور دائیہ ام ایمن رضی اللہ عنہا جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجے عزیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا چونکہ شادی شدہ تھیں اور ان کے شوہر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بعد میں ہجرت کی تھی اور اپنے شوہر کو کفر کی حالت میں مکہ ہی میں چھوڑ آئی تھیں۔ ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوئے، گرفتار ہوئے، لیکن انہیں چھوڑ دیا گیا، پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلے ہی حبشہ ہجرت کر گئی تھیں۔ یہ بعد میں حبشہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر والے بھی ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گئے۔ ان میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہما شامل تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کو جنت کی حوروں میں سے کوئی حور دیکھنے کی خواہش ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ ہجرت کے اس سفر میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء میں ٹھہرنا پڑا۔ یہاں ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ بچے کی پیدائش کے بعد یہ مدینہ منورہ پہنچیں اور اپنا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ یہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا۔ ان کی پیدائش پر مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ کفار نے مشہور کر دیا تھا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مدینہ آئے ہیں ان کے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر ان لوگوں کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، اس لیے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس غرض کے لیے پہل کھجور کی شاخیں جلائی گئیں۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے تو وہ اپنے ساتھ قندیلیں، رسیاں اور زیتون کا تیل لائے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے یہ قندیلیں مسجد میں لٹکا دیں، پھر رات کے وقت ان کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری مسجد روشن ہو گئی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی روشنی کا سامان فرمائے۔ اللہ کی قسم اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی تم سے کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد میں قندیل جلائی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حجرے اپنی بیویوں کے لیے بنوائے تھے۔ باقی حجرے ضرورت کے مطابق بعد میں بنائے گئے۔ ان 2 میں سے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تھا اور دوسرا سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔
مدینہ منورہ میں وہ زمینیں جو کسی کی ملکیت نہیں تھیں، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے لیے نشانات لگا دیے، یعنی یہ زمینیں ان میں تقسیم کر دیں۔ کچھ زمینیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاری حضرات نے ہدیہ کی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تقسیم فرما دیا اور ان جگہوں پر ان مسلمانوں کو بسایا جو پہلے قبا میں ٹھہر گئے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ قبا میں جگہ نہیں ہے تو وہ بھی مدینہ چلے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے جو حجرے بنوائے وہ کچے تھے، کھجور کی شاخوں، پتوں اور چھال سے بنائے گئے تھے، ان پر مٹی لیپی گئی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں امہات المومنین کے حجروں میں جاتا تھا۔ ان کی چھتیں اس قدر نیچی تھیں کہ اس وقت اگرچہ میرا قد چھوٹا تھا لیکن میں ہاتھ سے چھتوں کو چھو لیا کرتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ابھی 2 سال باقی تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کی باندی خیرہ کے بیٹے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس کسی کام سے بھیجا کرتی تھیں۔ صحابہ کرام انہیں برکت کی دعائیں دیا کرتے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی لے گئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان الفاظ میں دعا دی تھی: اے اللہ، انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے لیے یہ پسندیدہ ہوں۔ مسجد نبوی کے قریب چاروں طرف حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے مکانات تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں متعدد نکاح فرمائے تھے جن میں دینی مصلحتیں اور حکمتیں تھیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرماتے تو حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ اپنا ایک مکان یعنی حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا قیام ہو جاتا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے مکان اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیے۔ اسی زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصاری مسلمانوں کے سامنے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی ایک تحریر بھی لکھوائی۔ معاہدے میں طے پایا کہ یہودی مسلمانوں سے کبھی جنگ نہیں کریں گے، کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کوئی اچانک مسلمانوں پر حملہ کرے تو یہ یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ ان شرائط کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کی جان و مال اور ان کے مذہبی معاملات میں مکمل آزادی کی ضمانت دی گئی۔ یہ معاہدہ جن یہودی قبائل سے کیا گیا ان کے نام بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس بھائی چارے سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور خلوص کا بے مثال رشتہ قائم ہوا۔ اس بھائی چارے کو مواخات کہتے ہیں۔ بھائی چارے کا یہ قیام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان پر ہوا۔ یہ بھائی چارہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: اللہ کے نام پر تم سب آپس میں 2 بھائی بن جاؤ۔ اس بھائی چارے کے بعد انصاری مسلمانوں نے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ خود مہاجرین اس سلوک پر اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ پکار اٹھے: اے اللہ کے رسول، ہم نے ان جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ اس قدر ہمدردی اور غمگساری کی ہے، اس قدر فیاضی کا معاملہ کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ یہاں تک کہ محنت اور مشقت کے وقت وہ ہمیں الگ رکھتے ہیں، اور صلہ ملنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں اس میں برابر کا شریک کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو ڈر ہے بس آخرت کا سارا ثواب یہ تنہا نہ سمیٹ لے جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں، ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور انہیں دعائیں دیتے رہو گے۔
بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھائی چارہ کرانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اپنے امتیوں میں اس طرح بھائی چارہ نہیں کرایا۔ اس سلسلے میں روایات ملتی ہیں کہ انصاری مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی ہر چیز میں سے نصف حصہ دے دیا۔ کسی کے پاس 2 مکان تھے تو ایک اپنے بھائی کو دے دیا، اسی طرح ہر چیز کا نصف اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک کہ ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ لیکن مہاجر مسلمان نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ سیرت کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کو شیئر کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔